السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ قابل احترام ساتھیوں، بزرگوں، دین اسلام چار چیزوں کا نام ہے۔ اس کے اندر عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات ہے، اور جس موضوع پر میری ذمہ داری لگائی گئی ہے اس کے اندر اخلاقیات ہے، اور اس کے اندر بھی جو بڑی ہی اہم بات ہے وہ ہے حیا۔ حیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، یا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 60 سے زیادہ، اور اس میں سب سے افضل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا، اور سب سے جو چھوٹا ہے وہ راستے سے نقصان دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور ایمان جو ہے، جو حیا ہے، وہ ایمان کا شعبہ ہے، حصہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حیا جو ہے جس بندے کے اندر آ جاتی ہے اس کو مزین کر دیتی ہے، خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جب بندے سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا پھر جو جی چاہے کرے۔ یعنی حیا کے ساتھ جو ہے بندے کا کتنا معاملہ بہتر ہو جاتا ہے، اور اگر حیا نہیں ہے تو پھر جو جی چاہے کرے۔ مراد یہ ہے کہ پھر اس کے اندر ہر گناہ ہو سکتا ہے، ہر خامی، ہر کوتاہی اس بندے کے اندر موجود ہوتی ہے جس کے اندر حیا نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے حیا اس طرح کرو جس طرح اس سے کرنے کا حق ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کی ذات خود بڑی با حیا ہے، کہ جب بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ کو اس بات پہ حیا آتی ہے اس کو واپس لوٹائے، اور اللہ اس سے کہیں زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ ہم اس سے اس طرح حیا کریں جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی کہ جس طرح ہماری قوم کا کوئی سمجھدار بڑا بندہ، ہم اس سے حیا کرتے ہیں، اس کے سامنے بات کرنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں، کوئی ایسی فضول بات نہیں کرتے، اس سے بھی کہیں زیادہ رب جو ہے اس بات کا حق رکھتا ہے کہ ہم اس سے صحیح معنوں میں حیا کریں۔ اب حیا جو ہے یہ ہے کہ ہم کس طرح کریں گے؟ اس کے اندر دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے فطرتی طور پر بندے کے اندر حیا کا ہونا۔ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک چھوٹی سی کوتاہی کی وجہ سے جنت سے نکالا تھا، تو ان کی شرمگاہیں جو تھی ان سے پردہ ہٹا دیا۔ اب قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام انہوں نے اپنے سطر کو ڈھانپنے کے لیے پتوں کا استعمال کیا۔ یہ ایک فطرتی حیا ہوتی ہے بندے کے اندر۔ بعض دفعہ چھوٹا بچہ بھی اس چیز کو محسوس کرتا ہے، اور یوں سمجھ لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نکاح کرو تو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو پوچھ لیا کرو، ان کی اجازت کے بغیر ان کا نکاح نہ کرو۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ان کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے، اگر آپ ان سے نکاح کے بارے میں پوچھیں، سوال کریں، تو اگر وہ خاموشی اختیار کریں تو ان کی ہاں ہوتی ہے،
یہ ایک فطرتی حیا ہوتی ہے بندے کے اندر، اور ایک ہے ایمانی حیا جس کا ہمارے معاملات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ہمارے جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حیا وہ ہے جو آپ اپنی آنکھوں کے اندر پیدا کرتے ہیں، یہ وہ حیا ہے جو آپ اپنے کانوں کو اس بات کا پابند کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں سنی جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ یہ حیا وہ ہے جو زبان کے ذریعے جس کا اظہار ہونا ہے کہ کوئی بھی ایسی بات ہم نے اپنی زبان سے نہیں کہنی جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہو، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور ہر وہ کام کرنا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ اصل میں حیا ہے۔ اپنا جسم کا جو حصہ پیٹ ہے اس کے اندر ہم جو بھی ڈال رہے ہیں اس بارے میں ہم نے حیا کرنی ہے کہ اس کے اندر جو بھی لقمہ جائے وہ حلال کا جائے، حرام کا نہ جائے۔ یہ اصل میں حیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس معاملے کے اندر بڑی احتیاط برتتے تھے، اور بہت خوبصورت ان کے اندر یہ خوبیاں موجود تھی۔ اس حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر موجود تھے، تو آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا جو تھا وہ ہٹا ہوا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے اجازت طلب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، بات چیت ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت میں رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت طلب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی اسی حالت میں رہے، اور جس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑی جلدی کے ساتھ اپنے آپ کو سیدھا کیا اور پنڈلی کو بھی ڈھانپ لیا۔ وہ بھی بیٹھے، بات چیت ہوئی، چلے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں سوال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ میرے باپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی حالت میں رہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو پھر بھی آپ اسی حالت میں رہے، لیکن جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے اپنی حالت کو تبدیل کر لیا، اپنے کپڑوں کو درست کر لیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ عثمان ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے تو میں کیوں نہ کروں۔ یہ با حیا لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے با حیا تھے، اتنی شرم و حیا والے تھے، جس طرح ایک کماری لڑکی ہوتی ہے، اتنی شرم و حیا والے تھے، اور اپنی زندگی کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ نہیں کسی عورت کی طرف دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسروں کو مسلمان کیا کرتے تھے، نان مسلم جو مسلمان ہوتے تھے نئے نئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کیا کرتے تھے، ان کے اندر عورتیں بھی ہوتی تھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے معاملے کے اندر کبھی بھی ہاتھ کے ذریعے کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی، اور خاص یہ صفت تھی کہ شرم و حیا والے تھے۔ اب یہ شرم و حیا صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ صرف ہم اس کا اظہار زبان کے ظاہر کر دیں، یہ کافی نہیں ہے۔ جس طرح اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی ہماری اولاد میں سے کسی چھوٹے بھائی میں یا کسی اور فرد کر کے کسی کے اندر کوئی شرم و حیا والی چھوٹی سی بات ہو تو ہم اس کو مذاق کرتے ہیں، اور یہ اتنی شرم اچھی نہیں ہوتی، اتنی حیا اچھی نہیں ہوتی۔ ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کسی دوسرے کو یہی بات کہہ رہا تھا، یہ جھجک اتنی اچھی نہیں ہوتی، یہ شرم و حیا اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے اندر یہ خوبی موجود ہے حیا والی، تو یہ تو بہت بڑی ایک نعمت ہے، یہ تو ایمان ہے۔ آپ اس کو کیوں اس بات سے منع کر رہے ہیں کہ یہ حیا اتنی اچھی نہیں ہوتی؟ یہ تو بڑی اچھی بات ہے اگر کسی کے اندر شرم و حیا والی چیز موجود ہو۔ حیا اتنی چیز اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کے ساتھ ملایا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیا اور ایمان دونوں اکٹھی چیزیں ہیں۔ جب کسی میں سے حیا ختم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اور پتہ ہے ایمان کتنا اہم ہے انسان کے لیے۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کا قائم ہونا، انسان کا دنیا میں آنا، اور اس کا ایک بہت بڑا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کے پیچھے بھی ایک جو بڑی ہمارے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، اور اسی بنیاد پر ہم نیک اعمال کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم جہنم سے بچ جائیں اور اللہ کی جنت کے مہمان بن جائیں۔ یہی مقصد ہے ہر انسان کا۔ اور یہ ایمان اتنی اہم چیز ہے انسان کی زندگی کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے، کامیابی کے لیے، کہ یہ ایمان کی بدولت ہی ہم نے جہنم سے بچنا اور اللہ کی جنت میں جانا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے نا، اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتے۔ بلکہ کچھ لوگ، ان کی زندگی کے اندر کچھ نیکیاں بھی موجود ہوں گی، لیکن کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دے گا، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کو، جہنمیوں کو نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ اب جو بندے جہنم سے نکالے جائیں گے ان کی بنیاد بھی ایمان ہی پر ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہوا، اللہ ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا۔ ایمان اتنی اہم چیز ہے، ایمان اتنی اہم چیز ہے۔ اب یہ حیا اور ایمان، جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا ہے کہ یہ دونوں اکٹھی ہیں۔ ایمان اتنی اہم چیز ہے لیکن ہم اس کی فکر ہی نہیں کرتے، اور ایمان اور حیا کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اکٹھی ہیں۔ تو یہ حیا جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گی، ایمان نہیں آئے گا۔ اگر کوئی بندہ اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، اپنے گرد و نواح کے اندر، اگر اس کے اندر یہ خامی موجود ہے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، جس کے اندر حیا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگر صحابیات کو دیکھا جائے، عورتوں کو دیکھا جائے، اس معاملے کے اندر صحابیات کے اندر اس حد تک یہ حیا والی خوبی موجود تھی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے اس معاملے کے اندر کتنی احتیاط برتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، ایک عورت آئی، اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی، اللہ کے نبی مجھے نا مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میرے لیے دعا کر دیں، اللہ مجھے صحت دے دے، اور میں اس پریشانی کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے میرا پردہ بھی فاش ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت میں تیرے لیے دعا تو کر دیتا ہوں، اللہ تجھے صحت دے دے گا، لیکن اگر تو اس بیماری پر صبر کرے اس کا بدلہ جنت ہے۔ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، بعض دفعہ بندہ کسی پریشانی کے اندر، آزمائش، بیماری کے اندر ہوتا ہے تو بندہ نا کئی طرح کی باتیں کرتا ہے، کئی طرح کے گلے اور شکوے کرتا ہے، اور جو لوگ دوسرے ہوتے ہیں، گرد و نواح والے، دوست احباب، عزیز و اقارب، رشتہ دار، وہ بھی بعض دفعہ نا عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں بندے پہ بیماری آئی ہے، لگتا ہے اس نے کوئی کام غلط کیا ہوا ہے، فلاں نے ایسا کیا، لگتا ہے اس لیے ایسا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی تقسیم، اللہ جس کو جس طرح چاہے آزما لے۔ ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی ایسی خاص خامی نہ ہو، اللہ اس کی آزمائش کرنا چاہتا ہو، اس پر کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، ہم نہیں جانتے اللہ نے کس بنیاد پر اس کو اس آزمائش کے اندر مبتلا کیا ہے، لیکن ہم طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ نامناسب سی بات ہے۔ اگر کسی غلطی کی وجہ سے، کسی گناہ ہی کی وجہ سے کسی پر آزمائش آنی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کئی آزمائشوں کو ان کو سامنا کرنا پڑا، ان کے اندر کون سی خامیاں تھیں؟ تو یہ آزمائش بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس بیماری کے اندر واویلا کرنا، کوئی ایسی بات زبان سے نکالنا جس سے اللہ کی ناراضگی ہو، یہ بڑی غلط بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب دیکھیں نا، کوئی بیماری آ جائے تو ہر بندہ چاہتا مجھے شفا مل جائے، یار مجھے اس بیماری سے میری جان چھوٹ جائے،
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس بیماری پہ صبر کرے گی تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ یہ تو بیماری ہے، عارضی ہے، دنیا بھی عارضی ہے، میری زندگی بھی عارضی ہے، یہ تو ختم ہو جانی ہے، کیوں نہ اگر اس کے بدلے میں مجھے جنت مل رہی ہے تو میں اس کا سودا کر لوں۔ فرمانے لگی ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں اس پہ صبر کروں گی، اللہ مجھے اس کے بدلے میں جنت دے دے گا، یہ بہت اچھا ہی سودا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کی فکر ہے کہ جب میں اس بیماری میں مبتلا ہوتی ہوں تو میرا پردہ فاش ہو جاتا ہے، اس کے لیے میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھے۔ اب دیکھیں نا، بیماری کی حالت میں بندے کو بعض دفعہ احساس نہیں ہوتا، اور جن کو پتہ ہے نا یہ مرگی کا دورہ کتنا سنگین اور سخت ہوتا ہے، بندے کو اپنے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اس بات کا کتنا فکر ہے کہ میرا پردہ فاش نہ ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم بیت اللہ کے اندر احرام کی حالت میں بھی جب کوئی مرد سامنے آ جاتا تھا تو ہم پردہ کیا کرتی تھی۔ ہم نے یہ مسئلہ تو سنا ہوا ہے کہ جی طواف کرتے ہوئے اپنے چہرے کا نقاب نہیں کرنا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم نے کسی سے پردہ بھی نہیں کرنا۔ اس حالت میں بھی ایک پاک سفر پر بھی یہ صحابی آج اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ ہم نے کسی غیر محرم کے سامنے نہیں آنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ یہ ہمارے معاشرے کے اندر تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے نا، عورتوں کے حوالے سے حیا جیسی چیز نظر ہی نہیں آتی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت باتیں بھی بعض دفعہ ارشاد فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے ایک عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، ذرا غور کریں کہ یہ آئی بھی اچھی نیت سے ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اگر اس عورت نے لباس اس کا اچھا نہیں ہے، اب لباس کا معیار تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، لباس یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، ہم نے تنگ لباس نہیں پہننا، بلکہ مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے ایسا لباس بھی نہیں پہننا کہ جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اعضاء ظاہر ہوں، ایسا لباس بھی نہیں پہننا جو باریک ہو جس کی وجہ سے جسم نظر آ رہا ہو۔ اور عورتوں کے اندر یہ عام سی بات ہے، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ اس کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں۔ ایسی عورت جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتی ہے اور اس کا لباس اچھا نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف اس کی نماز قبول نہیں ہے، بلکہ جب تک وہ گھر جا کے واپس جا کے غسل جنابت کی طرح غسل جنابت نہیں کرتی، اس وقت تک اللہ کی لعنتیں اس پہ ہوتی ہیں۔ یہ عام سی بات ہے، یعنی حیا جو ہے اگر کسی کے اندر موجود ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر شرم و حیا موجود نہیں ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سخت باتیں کی، اور یہ بھی فرمایا ایک عورت گھر سے نکلتی ہے خوشبو کا استعمال کرتی ہے، اگر اس کی خوشبو کوئی غیر محرم سونگھتا ہے اور اس کے ایک نیت بھی یہ ہے کہ لوگوں کو دکھلانا، لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا، تو وہ اللہ سے ضرور اس بات کی توبہ کر لے، وگرنہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گی۔ یہ عام سی بات ہے، لیکن ہماری عورتیں تو جان بوجھ کر اور ایک باقاعدہ طور پر اس لحاظ سے نکلتی ہیں کہ ہمارا اظہار ہو، ہماری نمائش ہو۔ یہ بڑے بڑے شاپنگ مال اور بازاروں کے اندر نکلتی ہیں، اور کئی انداز کے ساتھ شادی بیاہ پر آپ نے دیکھا کس طرح سے عیاشی اور فحاشیاں ہوتی ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت باتیں کی ہیں۔ اس حوالے سے آخری دو باتیں ذہن میں رکھ لیں کہ یہ شرم و حیا اتنی ہی اہم ہے، اس کے لیے ہم نے پہلی بات تو یہ سیکھی ہے کہ ہم نے ہر لحاظ سے اللہ سے شرم و حیا کرنی ہے، یعنی اپنے سارے کے سارے جسم کو اس بات کا پابند بنانا ہے کہ اس کے ذریعے ہم کوئی بھی گناہ نہ کریں۔ اس حوالے سے دو باتیں آخری، پہلی بات کہ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، ہمارا یہ عقیدہ اور ذہن ہونا چاہیے اس بات پہ پختہ کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ اور ہمیں دیکھ رہی ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، ان اللہ خبیر بما تعملون، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ کی ذات کے سامنے ہماری کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے،
بظاہر بعض دفعہ ہم جب کسی دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں تو ہم کسی سے شرم و حیا کر ہی جاتے ہیں، ہمارا کوئی بڑا، ہمارا باپ، ہمارا بھائی، ہماری ماں سامنے ہو، بعض دفعہ ہم جھجک محسوس کرتے ہیں۔ یہ موبائل ہے نا، اس کا استعمال بھی بڑے احتیاط سے کرتے ہیں، کوئی میرا دوست نہ دیکھ لے میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ لیکن جب تنہائیوں کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں یہ بات بھول جاتی ہے۔ وہاں پر بھی ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات یہاں پر بھی دیکھ رہی ہے، اور اللہ کتنی باریک بینی سے دیکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کالے رنگ کی سیاہ چونٹی ہوتی ہے کالے پہاڑوں پہ چلنے والی، رات کا اندھیرا ہو، اور یہ چونٹی اللہ کی اتنی چھوٹی مخلوق ہے کہ دن کے اجالے کے اندر بھی ہمیں بعض دفعہ علم نہیں ہوتا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کتنی آ جاتی ہیں، اور رات کا اندھیرا ہو، کالے پہاڑ ہو، کالے رنگ کی چونٹی ہو، اور اللہ کی ذات اتنی باریک بینی سے اس چونٹی کو دیکھتی ہے کہ اللہ اس چونٹی کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور اس کے چلنے کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات اتنی باریک بینی سے بندے کے معاملات کو دیکھتی ہے، لیکن بندہ ہے جو اس بات کو بھول چکا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جب میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہوں، تنہائیوں میں ہوتا ہوں، شاید کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ اللہ کی ذات وہاں پر بھی حاضر ناظر اور دیکھتی ہے اس بات کو۔ ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے اللہ اس کو بھی جانتی ہے۔ یہ عقیدہ اس بات پہ پختہ کر لیں، میں سمجھتا ہوں کہ بندہ اس کی وجہ سے کئی گناہوں سے بچ جاتا ہے اور بندے کے اندر شرم و حیا پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ تنہائیوں کے اندر اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، ہر بندے کی یہ کوشش ہے، اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس کے اندر ہم نے اللہ کی خوب عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ بد نصیب انسان ہے جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنے گناہ رب سے نہ بخشوا لے، وہ بد نصیب انسان ہے۔ ہر بندہ اپنے حساب سے کوشش کرتا ہے نیکیاں کرنے کی، اپنے اعمال کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے کئی انداز کے ساتھ۔ رات کا قیام ہے، قرآن کی تلاوت ہے، روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، یعنی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہو جائیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن کئی ایسی خامیاں، کئی ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ بندے کے پاس نیکیاں پہاڑوں کی بھی مانند ہونا، اس گناہ کی وجہ سے، اس خامی کی وجہ سے بندے کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک آخری حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ ایسا بھی آئے گا جس کے پاس نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی، پہاڑوں کی مانند۔ تہامہ پہاڑ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال دی، خوبصورت نیکیاں، پہاڑوں کی مانند بہت زیادہ نیکیاں اس کے بندے کے پاس موجود ہوں گی، لیکن وہ بندہ جب تنہائیوں میں جاتا تھا نا، اللہ کی حدود کو پامال کرتا تھا، اللہ کی حدود کو پامال کرتا تھا۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جسمانی طور پر، ہمارے پاس یہ جو موبائل ہے نا، اس کے ذریعے بھی اللہ کی حدود پامال ہوتی ہیں۔ جب اس کے اندر ہم فحاشی والی اور ننگی ویڈیوز، عورتوں کی برہنہ تصاویر کو دیکھتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی حدود کو پامال کرنا ہے۔ اللہ نے تو ان چیزوں سے منع کیا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اللہ نے تو ہمیں اس بات کی تلقین کی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، لیکن ہم اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں۔ بظاہر تو وہ بندہ نیک ہے، اس کی نیکیاں بھی موجود ہیں، لیکن اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کے حضور پیش ہوگا، نیکیاں موجود ہیں لیکن اس کی نیکیاں کام نہیں آئیں گی، نیکیاں ہونے کے باوجود اس کے کام نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ اللہ کی حدود کو پامال کرتا تھا، جب تنہائیوں کے اندر جاتا تھا۔ تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ اس کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا، روئی کی طرح، ریت کے ذروں کی طرح ہوا میں اڑا کے ساری کی ساری ضائع کر دے گا۔ آج ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو بظاہر تو نیک ہیں، ان کی زندگی کے اندر نیکیاں تو موجود ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی خامی ان کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ جب تنہائیوں میں جاتے ہیں تو اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک خوبی، یہ ایک نعمت جو ہے، اس کے حوالے سے ہم نے محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے اپنے رب سے اس بات کی توفیق بھی مانگنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرم و حیا کا پیکر بنائے اور شرم و حیا کرنے والا بنائے، اور ہمارے نیک اعمال
جو ہم اپنی زندگی کے اندر کرتے ہیں، خاص طور پر اس مہینے کے اندر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کرنے کے بعد ان کی ہمیں حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔